میں اگر کوئی چیز وجود رکھتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہے. اگر خدا وجود رکھتا ہے تو خدا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دے سکتے. کیا آخرت میں ہم خدا کو دیکھ سکیں گے؟ کوئی ایسا وجود ہے کہ جس پہ تمام وجود جا کے رک جاتے ہیں اور وہ تمام وجودوں کو بنانے والا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اچھا قبلہ، پروگرام کے اختتام پر میں کچھ اہم سوالات آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہوں کہ جن کی آج کے اس پرشوب دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اس دین اسلام کو ثابت کرنے کے لیے. میرا پہلا سوال، آج کے اس پرشوب دور میں نوجوان جو ہیں، ہماری ینگ جنریشن جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، وہ خدا کے وجود کے انکاری ہو گئے ہیں. ملحدین عقیدہ انہوں نے اپنا لیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ دلائل پیش کریں تاکہ ان دلائل کے ذریعے ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس وقت الہاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. دیکھیں، خدا کا وجود ایک نازک موضوع ہے اور اکثر نوجوانوں کو اس موضوع پہ گمراہ کیا جاتا ہے. بالکل. تو اس کی وجہ کچھ ہمارے دلائل ہیں، عقلی دلائل اور نقلی دلائل جو قرآن و سنت سے ہیں. تو کیونکہ وہ قرآن و سنت کو مانتے نہیں ہیں تو وہ ایسی باتیں قرآن و سنت سے نکالتے ہیں کہ جس سے عام فہم لوگ، کم ذہن جن کا تھوڑے اتنے مضبوط نہیں ہوتے، دلائل نہیں سنے ہوتے، وہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود کے ان سے انکاری کروا کر اور وہ ملحدین میں شمار کرتے ہیں. تو دیکھیں، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کچھ دلائل ہیں جو عقلی دلائل ہیں. نقلی تو ہم دے نہیں سکتے کیونکہ وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں. تو عقلی دلائل ہیں، ان کی کچھ قسمیں ہیں جن میں وہ اقسام دلائل ہیں، وہ ہم ایک ایک کر کے ان کو آئیں گے تو دیکھیں گے کیسے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. کیونکہ وہ قرآن اور سنت کو تو مانتے نہیں ہیں. ان کو عقلی دلائل کے ذریعے ان کو ہمیں قرآن کے وجود پہ، خدا کے وجود پہ لے کے آنا ہے. بالکل. تو خدا کے وجود کے لیے جو سب سے پہلی اور بڑی دلیل ہے نا، وہ انسان کا اپنا نظام فطرت ہے. کون سا نظام؟ نظام فطرت جو انسان کے اندر ہے. دیکھیں، آپ کو جب بھی کوئی مشکل آئے گی، جب بھی آپ کے ارادے ٹوٹیں گے، جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آئے گی، جب بھی آپ تنہائی میں ہوں گے، تو کوئی ایسی طاقت ہوگی، قوت ہوگی جو آپ کو اندر سے آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے یہ قوت بچا لے گی، یہ طاقت بچائے گی. بالکل. تو وہ قوت، وہ نظام، یہ فطرت کے انسان کے اندر ہے. یہ فطرتی نظام ہے. اسی طرح فطرتی نظام ہے کہ انسان حق کے ساتھ ہوتا ہے، باطل کے مخالف ہوتا ہے. بالکل. اسی طرح ہر انسان کا فطرت کا نظام ہے کہ وہ عدل کو مانتا ہے. اسی طرح انسان کی فطرت کا نظام ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے. یہ نظام فطرت ہر انسان کے اندر موجود ہے. صحیح. تو یہ نظام فطرت آیا اتفاقاً آ گیا یا کوئی اس نظام کو اندر ہے، جو اس نظام کو جس نے بنایا ہے کہ ہر شخص اسی نظام کے تحت ہے؟ ٹھیک ہے. ایک سوال آ گیا. دوسرا سوال، برہان امکان کہا جاتا ہے اسے عقائد میں. صحیح. برہان امکان کیا ہے؟ کہ ہر وجود ممکن ہے جو کائنات میں موجود ہے، نظر آ رہا ہے. انسان کا وجود، اشیاء کا وجود، یعنی ممکن سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک وجود کا ہونا یا نہ ہونا. برابر. ہم آج ہیں، آج سے 100 سال پہلے ہم تھے؟ نہیں تھے. آج سے 100 سال بعد ہم ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. یعنی ہمارا وجود ممکن ہے. صحیح. اچھا، ممکن وجود جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کوئی ایسا وجود ہو جو اسے بنایا ہو جس نے. ٹھیک ہے. کیونکہ ممکن الوجود کے لیے کسی اور وجود کا ہونا ضروری ہے. وہ خود وجود میں نہیں وہ خود وجود میں نہیں آتا. آج ہم ہیں، ہم 100 سال پہلے نہیں تھے، 100 سال بعد نہیں ہوں گے. بالکل. تو کوئی ایسا وجود ہوگا کہ جس کے ذریعے ممکن الوجود ہوگا. تو وہ وجود کون سا؟ قرآن میں بھی اللہ سوال کر رہا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا انہیں کسی غیر شے نے نہیں بنایا؟ کوئی خالق نہیں ہے ان کا، یا یہ خود کے خود خالق ہیں؟ لیکن ممکن یا تو خود بخود وجود میں آیا، تو یا کسی اس دوسرے نے اسے وجود میں لے کے آیا. دو سوال پیدا ہو گئے. اب آیا ہم خود بخود وجود میں آ گئے؟ کائنات کا یہ نظام خود بخود، یہ جو وجود ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئے؟ نہیں، انہیں کوئی بنانے والا ہے. اچھا، کیا میں نے آپ کو بنایا یا آپ نے مجھے بنایا؟ نہیں. اگر تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بنایا، آپ نے مجھے بنایا، تو ہمارے میں تو طاقت ہونی چاہیے ہم دوبارہ بنا لیں. بالکل. تو گویا نہ آپ نے مجھے بنایا، نہ میں نے آپ کو بنایا، نہ خود بخود میں وجود میں آیا. تو کوئی ایسی تیسری چیز ہے کہ جس نے انہیں وجود میں بنایا؟ ہم دونوں کا وجود بنایا. بالکل. تو وہ کون سا وجود ہے؟ وہ ایسا وجود ہے کہ جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اب سوال پیدا کر سکتا ہے تو پھر اس وجود کو کس نے بنایا؟
صحیح، ہمیں بنایا کسی نے، لازم ہے کہ اس تو کا ہمیں بنانے کسی نے والا بھی کوئی ہوگا. تو اس طرح تو یہ سلسلہ چلا جائے گا، تو بالکل. یہ سلسلہ کبھی لا منتہا ہی نہیں ہوگا، ختم ہی نہیں ہوگا. بالکل. تو لہٰذا ایک ایسے وجود پہ یہ سلسلہ ختم ہو کہ جو وجود کسی کو نہ بنائے بلکہ وہ خود بذات خود موجود ہو، کسی اور کا محتاج نہ ہو. کسی اور کا محتاج نہ ہو، اور جو کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا یہی وجود خالق کا وجود ہے. وہی واجب الوجود ہوتا یہ ہے. دوسری دلیل بالکل. برہان امکان، اور پہلی دلیل برہان فطرت. انسان کا فطرتی نظام کسی قوت پہ دلالت کر رہا ہے، اس قوت کا نام اللہ ہے، بالکل. اس خالق کا نام اللہ ہے. اور یہ دوسری دلیل برہان امکان کی دلیل کہ کوئی ایسا وجود ہے کہ جس پہ تمام وجود جا کے رک جاتے ہیں، اور وہ تمام وجودوں کو بنانے والا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ خود بخود ہے اور وہ دوسروں کو بناتا ہے. اس وجود کا نام پروردگار ہے. تیسری دلیل جو ہے وہ برہان نظم ہے. یہ کائنات کا نظم، صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، یہ اختلاف زمین، اختلاف اللیل والنہار، یہ نظام، یہ جو نظم ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ اتفاق سے نہیں بنا. بالکل. کہ لوگ کہتے ہیں نا خود بخود زمین وجود میں آ گئی، نہیں، بالکل. یہ نظم یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ خود بخود اتفاق میں نظم نہیں ہوتا. تو ضروری ہے نظم کو کوئی ناظم ہو جو اس نظام کو چلا رہا ہو، اور اسی ناظم کا نام اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ تین دلیلیں ہیں خدا کے وجود پر. اچھا آغا جان، جیسا کہ آپ فرمایا کہ خدا وجود رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ظاہر میں اگر کوئی چیز وجود رکھتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہے. اگر خدا وجود رکھتا ہے تو خدا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ خدا دکھائی کیوں نہیں دیتا. اگر خدا وجود رکھتا ہے، ابھی آپ نے ثابت کیا پہلے سوال میں کہ خدا وجود رکھتا ہے، اگر خدا وجود رکھتا ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دکھائی دینے کے لیے کچھ عناصر ہوتے ہیں. صحیح. ایک تو جسے دکھائی دینے اس کی شکل ہو، یعنی جسم ہو. صحیح. اچھا، دوسری وہ کسی جگہ کو گھیرے ہوئے ہو. بالکل. ایسے ہی ہے. بالکل. اس کی شکل و حیت ہو، حیت ہو، مادہ رکھتا ہو. اچھا مادہ، اس کی رنگ ہو اس میں. صحیح. تو یہ آیا یہ صفات خدا کے لیے ہیں؟ نہیں. نہ خدا شکل رکھتا ہے، نہ خدا کا ایسا کوئی رنگ ہے جو ہمارے رنگوں جیسا ہو، بالکل. نہ ہی خدا کو ایسا ہی شکل و صورت رکھتا ہے. تو جب یہ چیزیں، یہ صفات اس میں پائی نہیں جاتی تو وہ دکھائی کیسے دے گا؟ کیونکہ خدا ان صفات سے پاک ہے اور بلند ہے. بالکل. جو چیز اس چیز سے بلند ہے، کیونکہ لازمہ آئے گا کہ اگر ہم کہیں کہ دکھائی دے تو اس کا لازمہ آئے گا کہ اس کی شکل و صورت ہو اور اس کا جسم ہو. جب جسم ہوگا تو وہ محدود ہو جائے گا، اور خدا وہ ہے جو لامحدود ہے. بالکل. تو لہٰذا خدا ہماری اس آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نقص خدا نہیں ہے کہ خدا دکھائی نہیں دیتا اس آنکھ سے، بلکہ یہ کمال خدا ہے. کیسے؟ آپ باہر جائیں صبح سورج کی طرف دیکھیں نا، تو آپ کی آنکھ یہ قوت نہیں ہے کہ وہ سورج کو دیکھ سکے گی، تھوڑی دیر برداشت کرے گی، نہیں کر سکی. یہ سورج اس کا ایک کرشمہ ہے، اس کا بنایا ہوا ہے. تو جب اس کی بنائی ہوئی چیز میں اتنی اگر قوت ہے تو یہ کمال سورج ہے. بالکل. یہ نقص سورج نہیں ہے، یہ سورج کا کمال ہے کہ آپ یہ آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. تو یہ کمال خدا ہے کہ خدا کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ وہ مادہ نہیں ہے انسان کی طرح کہ اسے کوئی چیز دیکھ سکے. اچھا، اس اگلا سوال جو میرا ہے آغا جان کہ اس جہاں میں تو ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے. جی ایسا ہی ہے. چلیں اس جہاں میں نہیں دیکھ سکتے، کیا آخرت میں ہم خدا کو دیکھ سکیں گے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس جہان میں خدا کی یہ صفات ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. ہو بہو یہی صفات خدا کی آخرت میں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ میں اس خدا کو مانتے ہی نہیں جو آخرت میں دکھائی نہ دے. تو میں کہوں گا کہ جو صفات، جن صفات کی وجہ سے خدا اس دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، وہ خدا آخرت میں بھی دکھائی انہی صفات کی بنیاد پر نہیں دکھائی دے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ہمارے سامنے یہ لائٹ ہے، جل رہی ہے، روشن ہے، پنکھا چلتا ہے. یہ کیسے چلتا ہے؟ اس میں ایک چیز ہے، بجلی، قوت ہے نا، بجلی. بجلی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں. اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، وہ خود دکھائی نہیں دیتی. اب یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی لہذا وہ ہے ہی نہیں. نہیں، وہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اثرات بتا رہے ہیں. تو خداوند عالم کو آخرت میں بھی جو دکھائی دیں گی وہ خدا کی کرشمہ ہوگا، خدا کی جلوہ ہوگا، خدا کی قدرت ہوگی اور قرب الہی ہوگا جسے ہم مشاہدہ کریں گے. بلکہ ذات خدا کو انسان کی آنکھ سے نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی آخرت میں دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آغا جان. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. منتظر کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.